أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ آئیے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور ان کے الفاظ کے تشریح دیکھتے ہیں۔ تسألون سین حمزہ لام سوال سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پوچھنا یا سوال کرنا، اور یہ فعل مجہول ہے۔ تسألون آپ سے پوچھا جائے گا، تو لا تسألون آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اجرمنا جیم را اور میم جرم، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی کرائم کا ارتکاب کرنا، جرائم کا ارتکاب کرنا۔ تو اجرمنا ہم نے جرم کیا۔ نسألو اوپر جیسے لفظ گزرا ہے، تسألون اسی سے ہے۔ نسألو ہم سے پوچھا جائے گا، وی آر آسکڈ۔ یجمع جمع کیا جائے گا، گیدر۔ یجمع جیم میم اور عین جمع کا مطلب جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ یجمع بیننا ہمارے درمیان، بین درمیان اور نا ہمارے درمیان۔ الحق حق اور سچ۔ فتاح اچھی طرح کھولنے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا۔ آئیے ان آیات مبارکہ کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا تسألون آپ فرما دیجئے کہ آپ سے نہیں پوچھ ہوگی، عما اجرمنا عن ما اس کے متعلق جو، اجرمنا ہم نے جرم کیے، ولا نسأل اور نہیں ہم سے پوچھ ہوگی، عما تعملون ان کے بارے میں جو آپ عمل کرتے ہیں۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طریقہ تبلیغ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ پہلے طریقے سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کفار کو بتا دیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں، ہم تو آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخرت ہے، قیامت قائم ہوگی۔ ہم تو عقیدہ توحید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جن بتوں کی آپ عبادت کرتے ہیں یہ عبادت کے لائق نہیں، مستحق نہیں اس کے،
ये आपको कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये जो काम हम कर रहे हैं इन्हें आपके नज़दीक एक जुर्म की हैसियत हासिल है आपके ख्याल के मुताबिक। तो ये हमारे जराइम हैं, हमारी गलतियां हैं, हम ये जुर्म कर रहे हैं। आप इस पर परेशान क्यों होते हैं? हमारे जराइम के बारे में आपसे पूछ नहीं होगी, और जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में हमसे पूछ नहीं होगी। अभी यहाँ आप देखें कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबलीग फरमा रहे हैं तौहीद की, रिसालत की, आखिरत की, हक की, वहाँ अम्मा अजरमना का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। जो कसूर हम कर रहे हैं उनसे उनके बारे में आपसे मुताल्लिक पूछ नहीं होगी, आपसे उनके मुताल्लिक पूछ नहीं होगी। और मुशरिकीन मक्का जो बिल्कुल गलत काम कर रहे थे, कुफर कर रहे थे, शिर्क कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, वो उनके आमाल को जुर्म नहीं कहा। वला नुसअलु, और न हमसे पूछोगी अम्मा तामलून, जो आप अमल करते हैं। तो यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि हमारी तबलीग से तुम पर कोई माली बोझ नहीं है, हमारी तबलीग से तुम पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं बन रहा। हम जो तबलीग कर रहे हैं, इस तबलीग को अगर आप गलत समझते हैं, अगर आपके मुताबिक गलत है, अगर ये जुर्म है, तो आपको इससे क्या मसला है? हमारा रास्ता छोड़ दें, हमें अपना काम करने दें। हमें आपसे काम, आपके काम में हम रुकावट नहीं डाल रहे, आप हमारे काम में रुकावट न डालें। कुछ उलमा का ख्याल है कि ये शुरू के ज़माने में ये तरीक़ाकार इख्तियार किया गया ताकि जो लोग सलीमुल फितरत हैं, जिनके अभी फितरतें ख़राब नहीं हुई, या जिनकी रगो रेशे में अभी तक बातिल और झूठे अकायद रच बस नहीं गए, और जो जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो तफक्कुर और तदब्बुर के बाद राह रास्त पर आ सकते हैं, उनके लिए ये रास्ता इख्तियार किया गया ताकि वो कहीं जिद और हट धर्मी की राह इख्तियार करके बिल्कुल हक को अपने मुखालिफ और अपने आप को हक का मुखालिफ न बना लें। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तरीका इख्तियार फरमाया ताकि लोग जो है वो हक की राह को सोचें, समझें, तफक्कुर करें उसमें। ये जो आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, सूरतुल काफिरून की, ये सूरह शूरा की आयत मुबारका है। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, ये बाद की अहकाम है, बाद के इक़दामात हैं। ये शुरू के इक़दामात नहीं, शुरू में बहुत नरमी के साथ, बहुत हमदर्दी के साथ और बहुत जो है उनके साथ लताफत और जो है बेहतरीन राह को इख्तियार करने के लिए जो अच्छे तरीके थे, जो बेहतरीन तरीके थे, जो उनके लिए बेहतर हो सकते थे, उन तरीकों को इख्तियार किया गया और फरमाया गया कि आप जो है इन्हें ये बताते रहें कि हमारी तबलीग से आपको क्या मसला है, हमारी तबलीग से आपको क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके पर जो है वो लोगों की तबलीग फरमाई। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, सूरत शूरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इसमें हमारे लिए हमारे आमाल हैं, आपके लिए आपके आमाल हैं, और लकुम दीनुकुम में सूरतुल काफिरून में फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ये सूरतुल काफिरून में फरमाया। ये तरीका उस वक्त इख्तियार किया गया कि जब सलीमुल फितरत लोग, जो हक परस्त लोग थे, ये जो तफक्कुर करने की सलाहियत जिनमें अभी तक बाकी थी, जब वो सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो गए, जब वो मुसलमान हो गए, जब उन्होंने हट धर्मी की राह इख्तियार नहीं की, जिद का रास्ता नहीं इख्तियार किया, तो तब ये बकिया काफिरों के लिए फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जाओ तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, हमारे लिए हमारे आमाल। और ये भी आखिरी रास्ता नहीं था लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उन्हें ये फरमा दिया गया था कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, हमारे लिए हमारा रास्ता है। लेकिन जब वो उसी पर फिर डटे रहे, फिर भी उन्होंने राह रास्त नहीं इख्तियार की, तो फिर तलवार का रास्ता इख्तियार किया गया, जिहाद का रास्ता इख्तियार किया गया,
پھر جو ہے وہ قتال کا راستہ اختیار کیا گیا. یہ اس سے بھی اگلا قدم تھا. انہیں چھوڑ نہیں دیا گیا اسی میں کہ ٹھیک ہے تم جو مرضی اور دم مچاتے رہو اور جو مرضی تمہاری وہ کرتے رہو. نہیں، وہ اس کے بھی اگلا راستہ. تو یہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شروع کے اقدامات ہیں جہاں لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، کتنا یعنی نرمی کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لا تسألون عما جرمنا، جو ہم جرم کر رہے ہیں ان کے متعلق تم سے پوچھ نہیں ہوگی. حالانکہ آپ جرم نہیں فرما رہے تھے، آپ تو اچھے اعمال کر رہے تھے، آپ تو تبلیغ کا بہترین راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور وہ جو برے اعمال کر رہے تھے ان کے برے اعمال کو جرم نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جو تم عمل کر رہے ہو. تو یہ شروع کے اقدامات ہیں. فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، یجمع بیننا ربنا، جمع فرمائے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، یعنی ہمیں اکٹھا کر دے گا ہمیں ہمارا رب. ثم یفتح، پھر فیصلہ فرمائے گا. یفتح کا معنی ایک فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، بالحق. وهو الفتاح العلیم، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے. آپ اس آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا. اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفسیاتی طور پر ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے دو عقیدے اس آیت کریمہ میں نئے ڈالے، اور وہ یہ کہ دیکھیں آخرت ہے، قیامت ہے، اور قیامت آئے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو جمع کریں گے، اور اس میں اللہ رب العزت خود فیصلہ فرمانے والے ہوں گے اور ہمارے متعلق فیصلہ کرنے والے ہوں گے. ہم میں سے کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، یہ اس میدان میں فیصلہ ہوگا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، منکر تھے عقیدہ آخرت کے، ان کے ساتھ اسی لہجے میں بات کی جا رہی ہے اور اپنا عقیدہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت ہوگی اور آخرت میں ہم جمع ہوں گے. لیکن طریقہ وہ اختیار کیا گیا کہ تاکہ ان کو تسلی بھی رہے، حوصلہ بھی رہے، اور وہ بات سننے کے دروازے بند نہ کریں اور وہ بات کے مواقع ختم نہ کریں، وہ گفت و شنید کے راستے بند نہ کریں، اور وہ بات کرتے رہیں، سنتے رہیں، اور تاکہ یہ جو لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں ان کی اعمال کی طرف دیکھیں، ان کے طور طریقوں کو دیکھیں اور پھر متاثر ہوں اور اسلام کا راستہ اختیار کریں. فرمایا یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، اور وہ فتاح اور علیم ہے. یہ اللہ رب العزت کے دو مقدس نام ہیں، الفتاح اور العلیم. تو عمل احتساب کے بعد الفتاح اور العلیم کا استعمال بھی بڑے طریقے کے ساتھ کیا گیا ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے کوئی احتساب کا نظام بنایا ہو کہ وہ کب آپ کا محاسبہ کریں گے، کب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، آپ نے ہمارے نذرانے نہیں بنائے، آپ نے ہمارے چڑھاوے نہیں چڑھائے. ان کا کوئی بنایا ہوا نظام ہے؟ اللہ کا تو بنایا ہوا نظام ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے صرف وہ نظام ہی نہیں بنایا بلکہ اس نظام کے لیے پوری تیاری بھی فرمائی ہے کہ اس کے لیے وٹنسز جمع کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے اعمال نامے مرتب کیے جا رہے ہیں، گواہیاں بنائی جا رہی ہیں، ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. اور اللہ رب العزت کا اپنے علم کا بھی ایسا حال ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے جو ہے وہ مجلسوں کے کاموں کو اور ہماری گھروں کے کاموں کو، ہمارے لوگوں کے سامنے کے اعمال کو اور ہمارے پوشیدہ کاموں کو، ہماری باتوں کو، ہر ایک کو اللہ رب العزت جانتے ہیں. اور وہ پوشیدہ رازوں سے جب واقف ہیں تو ان پوشیدہ رازوں سے کوئی اور واقف ہے، جب اور کوئی واقف نہیں ہے تو وہ احتساب بھی مکمل طریقے سے نہیں کر سکتا. اور جس نے احتساب کرنا ہے وہ ان چیزوں سے مکمل طور پر واقفیت رکھتا ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے ممکن ہے اور پاسبل ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے ان کی پوری زندگی کا احتساب کر سکیں، اور کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان آیات بینات کی روشنی میں حق کی راہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.